فرمایا او یزید اپنی سڑی کو ان ہونٹوں سے ہٹا لے، رب محمد کی قسم یہ ہونٹ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر تشریف لے گئے۔ اب یزید کے دربار میں یہ سارے کے سارے شہداء کے سر رکھے ہوئے ہیں۔ جس ایک واقعے نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو چھوٹی بیٹیاں، ایک کا نام فاطمہ لکھا ہے، ایک کا نام سکینہ لکھا ہے، چھوٹی معصوم بچیاں ہیں۔ فرمایا ان سروں کے اوپر اپنے باپ حضرت امام حسین کو دیکھنا چاہتی تھی۔ قد چھوٹا تھا، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دیکھنا چاہتی تھی۔ یزید آگے آیا، دیکھ لیا اس نے تاکہ یہ اپنے بابا کو نہ دیکھ سکیں۔ انہوں نے گھوم کر اپنے جب بابا کو دیکھا، صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ انہوں نے آواز کے ساتھ جو آہو فغا کی چھوٹی بچیاں ہیں رونا شروع کی۔ رب کعبہ کی قسم یزید کے پورے گھر کے اندر آہو فغا کی آواز بلند ہو گئی۔ یزید کے گھر میں بھی کوئی ایسی مستورات نہیں تھی جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو دیکھ کر روئی نہ ہو۔ اور اس قافلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گھر والی بھی ساتھ تھی جس کا نام رباب ابن امرؤ القیس لکھا ہے۔ فرمایا اس کے بعد وہ مدینہ منورہ گئی، 1 مہینہ تک انہوں نے سایہ اختیار نہیں کیا، کسی چیز کے سائے میں نہیں بیٹھی۔ وہ کیسے بیٹھ سکتی ہے جس کے سامنے اس کے سر کے تاج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا ہو، جس کے علی اکبر کو بے دردی سے شہید کر دیا ہو، ہائے جس کے عبداللہ 2 سال کے معصوم بچے کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر سر کو نازیے کے اوپر رکھ دیا گیا ہو، وہ اس کا کیا جینا ہوگا۔ 1 مہینے تک اسی غم کے اندر نہ کسی سے انہوں نے بات کی، نہ کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کی۔ اسی حال میں 1 مہینے کے بعد وہ فوت ہو گئی۔ اور یزید بدبخت تھا، اس کو بھی اس کے بعد کوئی سکون نہیں ملا۔ کل 2 سال 8 مہینے اس نے حکومت کی ہے، 2 سال 8 مہینے بس، اور یہ بھی پریشانی کے اندر اس نے گزارے۔ مر گیا 39 سال کی عمر میں۔ اور آج یزید تھا، حضرت امام حسین ہے۔ یزید امام حسین زندہ باد، یزید ہے یا حسین ہے؟ حضرت حسین مرد آباد ہیں زندہ باد؟ جو زندہ باد سمجھتے ہیں وہی کہیں حسین زندہ باد ہے۔ حسین کیا ہے؟ زندہ باد ہے، کیونکہ جس نے حق کا ساتھ دیا رب کعبہ کی قسم وہ قیامت تک زندہ باد رہے گا، اور جس نے فاسق فاجر زانی کا ساتھ دیا اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آگے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ اللہ جانتا ہے۔ یزید کے بعد اس کے بیٹے کو تخت کا والی بنایا گیا۔ صرف 40 دن وہ بیٹھا، 3 بر اعظم کا بادشاہ، 18-19 سال اس کی عمر ہے، صرف 18-19 سال، صرف 40 سال وہ تخت کے اوپر بیٹھا۔ اس کے بعد سارے بنو امیہ کے خاندان کو بلایا، سارے پریشان کہ یا کیا کہنا چاہتا ہے۔ بلا کر اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا یہ جو تمہارا تخت ہے، اس تخت کے اوپر میں نہیں بیٹھ سکتا، اس تخت کے نیچے حسین ابن علی کا خون ہے، میں اس تخت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا خون ہو۔ فرمایا چھوڑ دیا، شاہی کو لات مار دی اور چلا گیا۔ فرمایا جس کو بھی اپنا خلیفہ بنانا ہے بنا لو، میرا باپ ظالم تھا، فاسق فاجر اور شرابی تھا۔ چھوڑ دیا اور فرمایا ایک کمرے کے اندر گوشہ نشینی اختیار کی، موت کے وقت اس کمرے سے ان کی میت کو نکالا گیا، ورنہ وہ باہر نہیں نکلے۔ پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ قاتلین حسین کا پھر انجام کیا ہوا۔ اللہ نے دنیا کے اوپر بھی ان کو سزا دی، آخرت میں تو جو سزا ملے گی اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔